نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ حروف مدہ کی مشق الگ تھی، حروف لین کی مشق الگ تھی، اور حرکات طویلہ یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش کی مشق الگ تھی، اور آج ان تینوں کی اکٹھی مشق ہے۔ سب سے پہلے الف مدہ، پہلے بھی بتایا تھا الف مدہ اسے کہتے ہیں جس سے پہلے زبر ہو، جیسے قوف زبر الف قو، لام زبر لا قول۔ الف مدہ یعنی الف کو کھینچ کر پڑھنا، اس کے قائم مقام کھڑی زبر ہے، جیسے حمزہ کھڑی زبر آ، قوف زبر الف قو۔ تو یعنی الف مدہ کی آواز اور کھڑی زبر کی آواز ایک الف برابر ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم اس کو روان کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں۔ قول مالکی غاسق، غو میں غین ہر حال میں موٹا حرف ہے، اس کے ساتھ الف بھی موٹا۔ غاسق ناصر کرامن، را پر زبر ہو اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ اب را پر زبر ہے، اس کے ساتھ الف برابر کی موٹی ہوگی کرامن۔ اب الف مدہ کے قائم مقام کھڑی زبر، جتنی الف کو کھینچنا ہے اتنا ہی کھڑی زبر والی حرکت کو کھینچنا ہے۔ مثلا حمزہ کھڑی زبر آ، آمن آوا، آنیت سعا، الاعلی۔ اس لائن میں جس پر کھڑی زبر ہے اس کو ایک ایک الف کھینچنا ہوگا۔ اب الف مدہ کے قائم مقام کھڑی زبر کا سبق ہو گیا۔ اب اس کے پاس واو مدہ ہے۔ واو مدہ جیسے پہلے بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ نوح ہود جوع شہود وجوہ۔ اب واو مدہ کے قائم مقام الٹی پیش، الٹی پیش جس حرف پر بھی ہو اس کو واو مدہ کے برابر پڑھنا ہے، جیسے نون پیش واو نو۔ اب اس کے اوپر ہی اگر نون کو الٹی پیش آ جائے تو ہوگا نون الٹی پیش نو، نون پیش واو نو، یعنی واو مدہ کے قائم مقام الٹی پیش ہے۔ اس لیے یہ دونوں لائنوں میں مراد ایک ہی چیز ہے کہ واو مدہ کو کھینچ کر پڑھنا۔ نوح ہود جوع شہود وجوہ، اور اس واو مدہ کے قائم مقام الٹی پیش۔ اور رسولہ عبدہ داود اہلہ کبرہ۔ اب تیسرا حرف ہے یائے مدہ۔ یائے مدہ وہ ہوتی ہے جس سے پہلے زیر ہو، یائے مدہ کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور یائے مدہ کے قائم مقام کھڑی زیر ہے۔ جو یا ساکن سے پہلے زیر کی آواز ہے وہی کھڑی زیر کی آواز ہے۔ فیہ یحییکم اسیم علیم بشیر، اور یائے مدہ کے قائم مقام کھڑی زیر، جیسے حمزہ کھڑی زیر ای۔ اب لام پر کھڑی زبر ہے، لام کھڑی زبر لا، ایلاف بہ فضلہ قومہ نفسہ۔ اب یہاں تک تین جوڑے ہو گئے، الف مدہ کھڑی زبر کے برابر، واو مدہ الٹی پیش کے برابر، اور یائے مدہ کھڑی زیر کے برابر۔ اب آگے واو لین۔ واو مدہ تو وہ ہوتی ہے جس سے پہلے پیش ہو، اور واو لین وہ ہوتی ہے جس واو ساکن سے پہلے زبر ہو۔ خو زبر واو خو، فا دو زلفین خوفن، خوف لوح یوم دعو آوو۔ اور یا لین کا سبق یا ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ اب یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے۔ عین ویل کیف لیس این،
تو آج کا یہ سبق الف مدہ، واو مدہ، یائی مدہ، واو لین اور یائی لین کے انداز میں اس مشق کو ہم نے مکمل کیا۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو جتنا ہو سکے دوسرے ساتھیوں کو شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔